دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ سے کچھ دن پہلے ہی سلطنت عثمانیہ یعنی دا اوٹومان ایمپائر کی پوری ایک سیریز بنانے کا وعدہ کیا تھا، جس میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ایک ایک کر کے ہر سلطان کے بارے میں آپ کو پوری نالج دینے والے ہیں۔ اس سیریز کی 2 ویڈیو ہم نے اپلوڈ بھی کر دی تھیں۔ ان 2 ویڈیوز میں سے پہلی ویڈیو میں ہم نے ارطغرل غازی کے سب سے چھوٹے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان غازی کے بارے میں بات کی تھی، اور دوسری ویڈیو میں ارطغرل غازی کے پوتے اور سلطنت عثمانیہ کے دوسرے خلیفہ یعنی اورحان غازی کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ فائنلی آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان یعنی سلطان مراد اول کے بارے میں۔ آپ میں سے جن لوگوں نے بھی اس سیریز کی پہلی 2 ویڈیو نہیں دیکھی ہیں وہ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ان دونوں ویڈیوز کا لنک ہم نے آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر ارطغرل غازی کی تیسرے نسل میں پیدا ہونے والے سلطان مراد اول کون تھے، انہوں نے اپنی پوری زندگی کیسی گزاری، اور انہوں نے اپنے باپ دادا سے ملی سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کو کس طرح سنبھالا تھا۔ ساتھ ہی ہم یہ بھی بتائیں گے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ اتنے بڑے سلطان نے اپنے ہی بیٹے کو اندھا کروا دیا تھا، یعنی ان کی آنکھوں میں شیشہ پگھلا کر ڈلوا دیا تھا۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بس میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں۔ دوستو، سلطان مراد اول سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان تھے، یعنی پہلے سلطان عثمان غازی، دوسرے سلطان اورحان غازی اور تیسرے سلطان مراد اول۔ سلطان مراد اول کے والد یعنی اورحان غازی کا جب انتقال ہوا تو کیونکہ اورحان غازی کے بڑے بیٹے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، اس لیے ان کے چھوٹے بیٹے یعنی سلطان مراد اول ان کی جگہ سلطان بنے۔ سلطان مراد اول سلطنت عثمانیہ کے وہ پہلے خلیفہ تھے کہ جن کو سلطان کا لقب دیا گیا، یعنی اس سے پہلے سلطنت عثمانیہ کی گدی پر بیٹھنے والے چاہے وہ عثمان غازی ہوں یا پھر اورحان غازی ہوں، دونوں کو ہی امیر یا پھر سردار کہا جاتا تھا، لیکن سلطان مراد اول کو سلطان بھی کہا جانے لگا تھا، اور پھر اس کے بعد سے مسلسل ہر خلیفہ کو سلطنت عثمانیہ کے سلطان بھی کہا جانے لگا۔ دوستو، سلطان مراد اول نے سلطنت عثمانیہ کی گدی کو سنبھالتے ہی یورپ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا، اور آپ پوری فوج لے کر یورپ کی جانب روانہ ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان مراد اول جب سلطنت عثمانیہ کے تخت پر بیٹھے تھے تو اس وقت بازنطینی یعنی رومن ایمپائر بہت زیادہ کمزور پڑ چکا تھا، کیونکہ ان کے ایشیا کے حصوں پر تو پہلے ہی عثمان غازی اور اورحان غازی کے دور میں ہی عثمانی قبضہ کر چکے تھے۔ اب بازنطینیوں کے پاس صرف اور صرف قسطنطنیہ یعنی استنبول، تھریس، میسیڈونیا جیسے یورپ کے چھوٹے چھوٹے علاقے ہی رہ گئے تھے، اور ان پر بھی عثمانیوں کا قبضہ ہونے کا خطرہ منڈرانے لگا تھا۔ جہاں ایک طرف مسلمان یورپ میں گھسے چلے آ رہے تھے، وہیں دوسری طرف یورپ کی جو قومیں تھیں وہ بازنطینی یعنی رومن ایمپائر کی ذرہ برابر بھی مدد نہیں کر رہی تھیں، بلکہ وہ تو بازنطینی ایمپائر کی ہار پر بڑا خوش ہو رہی تھیں، اور ان تمام چیزوں کی وجہ تھی عیسائیوں میں فرقہ پرستی کا ہونا، کیونکہ اس وقت عیسائی 2 فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک طرف پاپائے روما تھے تو وہیں دوسری طرف فرانس کے پوپ تھے۔ عیسائیوں کے ان دونوں فرقوں میں اس قدر اختلاف اور آپس میں نفرت پھیل چکی تھی کہ وہ لوگ اپنے ہم مذہب کی بجائے مسلمانوں کی فتح پر خوش ہوا کرتے تھے۔ سلطان مراد اول نے یورپ کی ان تمام کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا، اور سلطان مراد اول ایک بہت بڑی فوج لے کر یورپ میں داخل ہوا۔ یورپ میں داخل ہوتے ہی انہوں نے تھریس کے بڑے بڑے قلعوں کو فتح کرنا شروع کر دیا، جس سے رومن ایمپائر میں اور زیادہ کھلبلی مچ گئی تھی، اور پھر دھیرے دھیرے ایک ایسا وقت بھی آ گیا کہ سلطان مراد اول نے یورپ کے زیادہ تر حصے پر قبضہ کر لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کے رومن ایمپائر کی راجدھانی یعنی قسطنطنیہ کے سلطان کو سلطان مراد اول سے صلح کرنی پڑی۔ اس نے سلطان مراد اول کو ہر سال ٹیکس دینے کا وعدہ کیا، ساتھ ہی میں جنگ کے وقت سپاہی بھی دینے کا وعدہ کیا، اور اسی صلح کے ذریعے سے ہی قسطنطنیہ کا بادشاہ اپنی جان بچا سکا۔ دوستو، ایک بار لالا شاہین نام کے ایک عثمانی جنرل نے بلغاریہ میں گھس کر اس کے ایک شہر پر قبضہ کر لیا، جو تھا تو بلغاریہ میں، لیکن اس پر رومن ایمپائر یعنی بازنطینیوں کا قبضہ تھا۔ بلغاریہ کے اس شہر پر جب عثمانیوں نے قبضہ کیا تو اس قبضے کی وجہ سے اچانک یورپ کی پوری عیسائی قوم جاگ اٹھی، اور اب انہیں محسوس ہونے لگا کہ اگر ہم نے ابھی حرکت نہیں کی تو یہ عثمانی ترک پورے یورپ پر قبضہ کر لیں گے۔
کیونکہ دوستو عثمانیوں کے اس شہر پر قبضہ ہونے سے پہلے یورپ کے لوگ کچھ سکون محسوس کیا کرتے تھے، لیکن اس شہر پر عثمانیوں کے قبضہ ہونے کے بعد اب عثمانی یورپ کے لیے بالکل سیدھا خطرہ بن چکے تھے۔ عثمانی کسی بھی وقت کہیں سے بھی یورپ پر اٹیک آسانی کے ساتھ کر سکتے تھے۔ یورپ میں بسنے والے تمام لوگوں کے خوف کو دیکھتے ہوئے عیسائیوں کے پوپ اربن نے ہنگری، بوسنیا، سرویا جیسے دیشوں کے حکمرانوں کو یہ میسج دیا کہ آپ تمام لوگ متحد ہو کر ایک فوج بنا کر عثمانی ترکوں کو یورپ میں گھسنے سے روکیں، ورنہ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی بھول ہوگی۔ دوستو اربن کے کہنے پر کل ملا کر 4 دیشوں نے آپس میں اتحاد کیا اور 1363 میں یہ اعلان کیا کہ اب ہم ان عثمانی ترکوں کو اپنے یورپ سے باہر نکال کر ہی دم لیں گے۔ ان لوگوں نے مل کر ایک بہت بڑی فوج بنائی۔ ان 4 دیشوں کے علاوہ پولینڈ نے بھی اپنی سینا اس فوج میں بھیجی تھی اور یہ بہت بڑا لشکر تھریس کی طرف روانہ کیا گیا۔ اس فوج کا سامنا عثمانیوں سے دریائے مارٹیزا کے قریب ہوا۔ ان لوگوں کے لشکر کے سامنے عثمانیوں کا لشکر بہت زیادہ چھوٹا تھا اور اس عثمانی چھوٹے سے لشکر کا سردار تھا شاہین لالا۔ شاہین لالا نے سلطان مراد اول کا انتظار کرنے کی بجائے اپنی اس چھوٹی سی فوج کے ساتھ ہی یورپ کی اس بڑی فوج پر خطرناک حملہ کیا۔ شاہین لالا کا یہ اتنا تیز اور کارگر حملہ تھا کہ وہ 4-5 دیشوں سے مل کر بنائی گئی بڑی فوج بھی اس چھوٹے سے لشکر کا مقابلہ نہیں کر پائی۔ اس جنگ میں ہنگری کا بادشاہ بھی اپنی جان بڑی مشکل سے بچا کر بھاگ سکا تھا اور اس جنگ کو جیتنے کے بعد بلکان کا پورا علاقہ بھی اب عثمانیوں کے قبضے میں آ چکا تھا۔ سلطان مراد اول نے یورپ میں اپنی جیت کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے اب اپنی سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کی راجدھانی ایشیا سے یورپ میں منتقل کر لی، یعنی اب سلطنت عثمانیہ کی راجدھانی بروسا کی جگہ ایڈرن شہر میں پہنچ چکی تھی۔ دوسری طرف قسطنطنیہ کے شہنشاہ کا خطرہ دن و دن عثمانیوں کی طرف سے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے اب اٹلی کا سفر کیا اور اٹلی کے پوپ سے تمام عیسائی فوجوں کو عثمانیوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کرنے کی درخواست کی، لیکن اس کو اٹلی سے بھی مایوسی ہی ہاتھ لگی، یعنی اٹلی کے پوپ بھی اس کی اس بات پر راضی نہیں ہوئے۔ قسطنطنیہ کا شہنشاہ جب اٹلی سے مایوس ہو کر قسطنطنیہ کی طرف واپس آ رہا تھا تو راستے میں اسے کچھ لوگوں نے گڈنیپ کر لیا، اور اس کو گڈنیپ کرنے والے وہ لوگ تھے کہ جو شہنشاہ کے بدلے بہت بڑا انعام حاصل کرنا چاہتے تھے۔ قسطنطنیہ کے سلطان کے راستے میں ہی گڈنیپ ہونے کی خبر جب قسطنطنیہ پہنچی تو سلطان کا بڑا بیٹا بجائے پریشان ہونے کے بہت خوش ہوا اور اس نے قسطنطنیہ کی پوری سلطنت پر موقع کا فائدہ اٹھا کر قبضہ کر لیا اور وہ خود ہی تخت پر بیٹھ گیا۔ وہیں اس کا چھوٹا بھائی اپنے باپ کے بارے میں یہ خبر سن کر بہت پریشان ہوا اور اس نے اپنی ذاتی جائیداد بیچ کر اپنے باپ کو گڈنیپ کرنے والوں کے ہاتھوں سے چھڑوایا اور اس کے بعد اپنے بڑے بھائی یعنی جس نے دھوکے سے قسطنطنیہ کی گدی پر قبضہ کر رکھا تھا اس کو محل سے بے دخل کر دیا۔ لیکن دوستو قسطنطنیہ کے سلطان کا بڑا بیٹا بڑا ہی شاطر تھا۔ جب اس کو محل سے بے دخل کر دیا گیا تو اس نے کسی طرح سلطنت عثمانیہ کے سلطان یعنی سلطان مراد اول کے بیٹے سادوجی سے دوستی کر لی اور پھر ان دونوں نے یہ پلان بنایا کہ ہم لوگ اپنے اپنے باپ کو قتل کر کے ان کی سلطنت پر خود حکمرانی کریں گے، یعنی اپنی باپ کو قتل کر کے ان کی جگہ ہم خود گدی پر بیٹھ جائیں گے۔ لیکن سلطان مراد اول بہت ہوشیار تھے، انہیں جیسے ہی اس بات کی خبر لگی تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو بغاوت کی سزا دی اور بغاوت کے جرم میں اپنے ہی بیٹے کی آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈلوا دیا، جس سے ان کا یہ غدار بیٹا ہمیشہ کے لیے اندھا ہو گیا۔ اور پھر سلطان مراد اول نے قسطنطنیہ کے سلطان کو بھی اپنے بیٹے کو بغاوت کی سزا دینے کی صلاح دی۔ لیکن دوستو سلطان مراد اول کا ابھی بھی یورپ میں جیت کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور سلطان مراد اول کی اس لگاتار جیت نے یورپ میں رہنے والے لوگوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں۔ آخرکار ایک ایسا وقت آیا کہ جب پورے یورپ میں سبھی لوگوں نے اتحاد کر لیا اور پھر بوسنیا، بلغاریہ، رومانیہ، البانیہ اور اس جیسے 7-8 ملکوں نے مل کر ایک فوج تیار کی اور یہ اتنی بڑی فوج تھی کہ جو عثمانیوں کو آرام سے ہرا سکتی تھی، اور اس فوج کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اب عثمانی ترکوں کو ہر حال میں یورپ سے باہر نکالنا ہے۔ بہت خطرناک جنگ ہوئی اور اس میں عثمانیوں کو بہت زیادہ نقصان بھی اٹھانا پڑا، لیکن کیونکہ سلطنت عثمانیہ اس وقت ایک چڑھتا ہوا سورج تھا جس کو روکنا ناممکن تھا، لہٰذا اس جنگ میں بھی ہمیشہ کی طرح سلطنت عثمانیہ کی جیت ہوئی
اور یورپ میں ہمیشہ کے لیے سلطنت عثمانیہ کا راستہ لگ بھگ صاف ہو چکا تھا۔ لیکن دوستو، جب عثمانیوں نے یہ جنگ جیت لی تو اس کے بعد ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ یورپ کے ایک سپاہی نے سلطان مراد اول کے سامنے اسلام قبول کرنے کا ڈرامہ کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا ارادہ کیا۔ سلطان مراد اول نے اس کو بڑی خوشی خوشی اپنے پاس بلایا، لیکن جیسے ہی یہ سلطان مراد اول کے قریب آیا، اس نے اپنا زہر سے سنا ہوا خنجر سلطان مراد اول کے جسم میں گھونپ دیا۔ سلطان مراد اول 70 سال کی عمر میں اس زخم کو برداشت نہیں کر پائے اور پھر اسی زخم کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ دوستو، سلطان مراد اول کے انتقال کے بعد ان کی جگہ پر سلطنت عثمانیہ کے تخت کو کس نے سنبھالا اور آگے سلطنت عثمانیہ میں کیا کیا ہوا تھا، یہ تمام باتیں جانیں گے اپنی اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں۔ آج کی اپنی ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔